ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ڈائبٹک فٹ اینڈ فٹ ڈیزیز، یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے پیروں میں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائبٹک فٹ اور نان ڈائبٹک فٹ میں کیا فرق ہے؟ تو ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو پتہ ہے اٹس نون ایز کہ یہ سائلنٹ کلر ہے، یہ خاموشی کے ساتھ اپنی ساری کی ساری تباہی کرتا ہے۔ پاؤں میں بھی اسی طرح 2-3 میکینزمز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بیماری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو شریانوں کی بیماری اور کمزوری جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ نروس کی بیماری بھی ہو جاتی ہے جن کو نسیں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یعنی کون کون سی ایسی علامات ہیں کہ جن کا اظہار ہو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ڈائبٹک فٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں 3 چیزیں میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کروانا چاہوں گا جو مریض۔ فرسٹ تھنگ از کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مریض پیدل جب چلتا ہے تو اس کو ایک اسپیسیفک ڈسٹینس ٹریول کرنے کے بعد پاؤں میں اکڑاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک آبویس ہی نا مسکولر کریمپ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کسی بھی وجہ سے اگر یعنی کہ ڈائبٹک فٹ کی بیماری میں کسی بھی وجہ سے اگر لمب کو کاٹنا پڑ جائے، کسی اعضاء کو کاٹنا پڑ جائے، یعنی پیر کو کاٹنا پڑ جائے، ایک مریض سروائیو کس طرح سے کر سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اب دیکھیں، اس کے اندر نا 2-3 چیزیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی جسم کا حصے کو کاٹنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، وی نیڈ ٹو بی شیور، ہمیں پکا ہونا چاہیے کہ اس لیول پہ ان کا مریض کا زخم بھر جائے۔ السلام علیکم۔ چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ڈائبٹک فٹ اینڈ فٹ ڈیزیز، یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے پیروں میں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان کہ جن کا ایک نعرہ ہے کہ اعضا بچائیے، زندگی بچائیے۔ جی ہاں، آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر صبیح نوفل، کنسلٹنٹ ویسکولر اینڈ اینڈو ویسکولر سرجن، PKLI اینڈ BNI ہاسپٹل لاہور۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائبٹک فٹ اور نان ڈائبٹک فٹ میں کیا فرق ہے؟ بیسکلی دیکھیں، ڈائبٹیز کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ اس میں خون کی رگیں، خون کی شریانیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں، اور انفارچونیٹلی اس بیماری کے کانسیکوینس میں بہت سارے ہمارے ایسے مریض ہیں جن کے پاؤں کے کچھ حصے، انگلیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے مریضوں کے پاؤں بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگ ضائع کرنی پڑ جاتی ہے۔ گینگرین جو کہ ایک بڑا امپیکٹفل ورڈ ہے، اور نہ صرف یہ الفاظ ایسا ہے لیکن یہ ان کی زندگی پہ بھی اتنا برا امپیکٹ کرتا ہے۔ تو اس چیز کو پریونٹ کرنے، صحیح وقت پہ علاج کرنے، یہ سب ہماری فیلڈ آف ایکسپرٹیز میں آتا ہے۔ تو ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو پتہ ہے اٹس نون ایز کہ یہ سائلنٹ کلر ہے، یہ خاموشی کے ساتھ اپنی ساری کی ساری تباہی کرتا ہے۔ جی۔ تو پاؤں میں بھی اسی طرح 2-3 میکینزمز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بیماری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو شریانوں کی بیماری اور کمزوری جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ نروس کی بیماری بھی ہو جاتی ہے جن کو نسیں کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کے علاوہ پٹھے بھی ان کے کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان تینوں کی کمبینیشن کی وجہ سے ان پاؤں کے اندر زخم بن سکتے ہیں۔ انگلیاں، جیسے بتایا، انگلیاں کالی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سب ایک اوور آل ایک ڈائبیٹک فٹ کا ایک جنرل اپیرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بڑا اہم دوسری بات اس میں سمجھنا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ بھی جن مریضوں کو ڈائبیٹک فٹ لیبل کر رہے ہیں، یہ ایکچولی اس کو ٹیکسٹ بک کے لحاظ سے یہ کمپلیکیٹڈ ڈائبیٹک فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو ڈائبیٹک فٹ وونڈ ڈیزیز، السر ڈیزیز، اس سے جو ایک سٹیج پہلے ہوتی ہے جس میں بیماری یہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، تب آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو علاج کرنا از ٹرو نا ٹریٹمنٹ آف ڈائبیٹک فٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کریکشن کس طریقے سے لائی جاتی ہے،
ٹھیک ہے. اس میں سب سے اہم چیز ہے ارلی آئیڈینٹیفیکیشن. جی جی. وقت پہ تشخیص. اس سے پہلے کہ تباہی پھیر جائے اس سے پہلے ہی ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیں تو اس میں بہتر ہوتا ہے. وقت سے پہلے بالکل. تو جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں وہ جب ان کا پرابلم شروع ہوتا ہے اسٹارٹ میں تو مریض کو جو عام طور پہ فرسٹ علامت فیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے یاسر بھائی کہ ایک سرٹن ڈسٹینس چلنے کے بعد، مثال کے طور پہ ایک مریض کہے گا کہ جی میں تقریباً 200 قدم چلتا ہوں، اس کے بعد میرے پٹھے اکڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کلوڈیکیشن کہتے ہیں. اور عام طور پہ یہ پہلی علامت ہوتی ہے. اس موقع پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اور مریض ہمارے تک پہنچ پائیں تو مور دین 90% مریض یاسر بھائی سرجری بھی ایوائڈ کر جاتے ہیں اور ان کی ہم بند ہوئی ہوئی بلڈ ویسلس کو اپروپریٹلی ٹریٹ کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس کے اندر نا مریض کو بیٹھے بیٹھے پاؤں میں درد یا تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب خون کی کمی اتنی زیادہ پاؤں میں ہو گئی ہے. پہلے تو حرکت کے ساتھ وہ کمی ہوتی تھی اور مریض کو تکلیف ہوتی تھی، اب بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی حرکت کیے بھی تکلیف آ رہی ہے. صحیح. اب انفارچونیٹلی اس کے اندر ڈائبٹیز ایک پرابلم بھی ڈال دیتی ہے، کیونکہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تکلیف پیروں کے اندر کم محسوس ہوتی ہے. تو اس فیکٹر کی وجہ سے بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو پاؤں والی تکلیف فیل ہی نہیں ہوتی اور وہ ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آتے ہیں جب اس میں گینگرین ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ بھی اسٹیج ایسی ہوتی ہے جس میں اس کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حصہ گینگرین ہوتا ہے وہ آلریڈی ایک طرح سے ضائع ہو چکا ہوتا ہے. اس میں پھر یاسر بھائی بہت زیادہ ہمارے پاس آپشنز نہیں بچی ہوتی اس ڈیڈ ٹیشو کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو اس میں ہم بالکل اس میں بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس ٹریٹمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس گینگرین کے جو جسٹ پیچھے والا حصہ ہے اس کو بچا سکے تاکہ میکسیمم لینتھ جو ہے ٹانگ کی لمب کی بچے اور مریض میکسیمم فنکشن کر سکے. تو یہ ایک جنرل سا میں نے آپ کو براڈ اوور ویو دیا ہے ویسکولر سرجری، اینڈو ویسکولر سرجری اور ان کا رول ڈائبٹیز اور ٹانگوں کی بیماری میں ٹریٹ کرنے کا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یعنی کون کون سی ایسی علامات ہیں کہ جن کا اظہار ہو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ڈائبٹک فوٹ ہو سکتا ہے؟ تو ابتدائی علامات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں 3 چیزیں میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کروانا چاہوں گا جو مریض کو دیکھنا چاہیے. فرسٹ تھنگ از کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مریض پیدل جب چلتا ہے تو اس کو ایک اسپیسیفک ڈسٹینس ٹریول کرنے کے بعد پاؤں میں اکڑاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی ایک آبویس ہی نا مسکولر کریمپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی جوڑ میں درد نہیں ہوگا. یہ جب پیدل چلنا شروع کرتے ہیں تو شروع کے قدموں میں مریض کو بالکل اس سے ریلیٹڈ تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب وہ ریسٹ کرتا ہے اس تکلیف آنے کے بعد تو وہ تکلیف مکمل ختم ہو جاتی ہے اور مریض دوبارہ سے اتنا ہی ڈسٹینس ٹریول کر پاتا ہے. تو پہلی تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے. یہ بالکل کلیئر ڈینجر سائن ہے. اس کے اندر مریض کو فوراً سے رجوع کرنا چاہیے ویسکولر سرجن کے پاس. سیکنڈ چیز جو اس کے بعد آ جاتی ہے اس کے اندر نا کوئی بھی ایسا زخم وچ واز مطلب جس کو آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ ہیل ہو جانا چاہیے لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو رہا، تو یہ دوسری علامت ہوتی ہے ڈائبیٹک فوٹ کے اندر. ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کا سال 2 سال سے زخم چل رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جب بھی ایک اپروپریٹ ٹائم کے بعد جب ایک زخم کو ہیل ہو جانا چاہیے اس کے لیے تمام تر میئرس لے لیے مریض نے اس کے لیے انجیکشنز بھی لگوا لیے، اس کے لیے ڈریسنگ بھی کروا لی، پٹیاں کروا لی، آل ریلیونٹ ٹریٹمنٹس لینے کے باوجود نہیں ٹھیک ہو رہا، تو یہ دوسری علامت ہوتی ہے کہ ہاں اس وقت اب یہ کرنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کمپلسری ضرورت ہے. جو تھرڈ چیز ہے اس کے علاوہ یاسر بھائی دیٹ از کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے ٹپس کے اوپر بالکل جو اس کا سب سے دور والا حصہ ہے اس کے اوپر ہلکا سا کلر چینج آ جاتا ہے. وہ بلو، براؤن، بلیک، کچھ مریضوں میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ بھی ہو سکتا ہے. اٹ مائٹ بی اے اسمال ڈاٹ. وہ علامت ہوتی ہے کہ ہاں اب ڈینجر سائن آ گیا، کیونکہ وہ جو ڈاٹ ہوتا ہے نا وہ تھوڑے دنوں میں بڑھتے بڑھتے پوری انگلی کو عام طور پہ انوالو کر ہی لیتا ہے، لپیٹ میں لے لیتا ہے. بالکل. تو وہ جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور امیجیٹلی ٹریٹ کر لیا جائے تو اس کے اندر ہم لوگ بالکل اچھے ریزلٹس لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے
کہ نروس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈائبٹک فوٹ ڈیزیز میں نروز جو ہیں یہ براہ راست بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ بلکہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جب نروز متاثر ہو جاتی ہیں. اس کے اندر دیکھیں اب 2 طرح کی نروز ہیں نا باڈی میں عام طور پہ. ایک وہ ہے جو سینسیشن دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، دوسری ہے جو موومنٹ کا سگنل مسلس کو دے رہی ہیں. ٹھیک. ڈائبٹیز میں یہ دونوں افیکٹ ہو رہی ہیں، سینسری نرو اینڈ موٹر نرو. سینسری نرو اور موٹر نرو جن کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری ٹائپ آف نروز بھی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں آٹونومک نروز. اچھا. وہ بھی اس میں افیکٹ ہو رہی ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے ڈائبٹیز کے لیے. آٹونومک نروز کا سب سے پہلے نا ان کا کام ہوتا ہے سویٹ گلینڈس کو، پسینے پروڈیوس کرنے والے گلینڈس کو سپلائی کرنا. اوکے. تو جب یہ متاثر ہوتی ہے نا تو مریض کا پاؤں کی اسکن ایک دم سے ایکسٹرا ڈرائی رہنا شروع ہو جاتی ہے. ڈرائی اسکن جو ہے نا وہ چوٹ، انفیکشن اور ان پرابلمس کو بڑھانے کا چانس دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ سینسری نروز جو ہے وہ فیلنگ کو چونکہ ریڈیوس کرا دیتی ہیں، اس کی وجہ سے مریض کو تکلیف کا پتہ نہیں چلتا. جی ایسے. اور بہت سارے ڈائبٹیز کے مریض خاص طور پہ کچھ نہ کچھ پاؤں کا حصہ کالا ہونے کے بعد ہی ہمارے پاس انفارچونیٹلی تشریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے. اور جو تیسری نروز ہیں موٹر نروز، موٹر نروز کے بالکل پرابلم ہوتا ہے. اس میں تو یاسر بھائی آپ کی فیلڈ کا بڑا رول ہے، سیدھی سی بات ہے فزیوتھیراپی کا. تو اس میں اینکل جوائنٹ کی فزیوتھیراپی بڑا رول پلے کرتی ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے. اس میں چونکہ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا کہ جب آپ پیدل چلتے ہیں تو پوری کی پوری ایک فورس ٹرانسمٹ ہوتی ہے جو پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور اسپائن کے along ٹاپ تک جا رہی ہے. صحیح. تو جب موٹر نروز خراب ہوتی ہیں تو یہ فورس ٹرانسمیشن خراب ہو جاتی ہے. صحیح. اس سے مریض کو 2 پرابلمز ہوتے ہیں. ایک تو پاؤں کے نچلے حصے میں زخم پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور نمبر 2 ان کے اوپر جوائنٹس کی ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی. نی جوائنٹ اور ہپ جوائنٹ کی ویکنیس ہوتی ہے کیونکہ وہ فورسز جو ٹریول کر رہی ہیں وہ پرابلمٹک ہو گئی ہیں، وہ نیچرل نہیں رہی. جی. ان تمام چیزوں کا بر وقت آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کو ظاہر ہے ٹریٹ کرنا. ارلی سٹیج میں یہ فزیوتھیراپی کے ذریعے ٹریٹ ہو جاتی ہیں بہت ساری یہ پرابلمس. ایڈوانس سٹیج میں ڈائبیٹک شوز ہوتے ہیں جو ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں. ریئرلی کبھی پلاسٹک سرجن کی ہیلپ سے ہمیں کوئی ٹینڈن ریلیز بھی پلان کرنا پڑ سکتا ہے جو ڈائبیٹک فٹ کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو پھر اس طرح کچھ مریض ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی پاؤں کی انگلیاں ذرا ٹیڑھی میڑھی سی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ نرو ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہے. دیکھیں موٹر نروز جو ہوتی ہیں نا ان کا کام ہے پٹھوں کو موومنٹ کرانا. جی. جی. اور ڈائبٹیز میں چونکہ وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جب موومنٹ خراب ہوتی ہے دیکھیں اس سے 2 اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو پاؤں کے نچلے والے حصے پہ زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور سیکنڈلی جوائنٹ پرابلمس بھی ان مریضوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے نی جوائنٹ یا ہپ جوائنٹ جو ہے وہ کمزور ہونے جاتے ہیں، پین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے ریگولر ڈائبٹیز کے اثرات ہیں نیورولوجیکل خاص طور پہ نا. جی. جی. اور ان ساروں کو صحیح ٹائم پہ علاج کی بھی کیا جا سکتا ہے. اور ارلی آن میں فزیوتھیراپی کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کا شعبہ ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ڈائبیٹک فوٹ کے اندر. جی. جی. اور لیٹ سٹیج کے اندر کبھی کبھار ہمیں پلاسٹک سرجن کے ساتھ کوئی ٹینڈن لینتھننگ پلان کرنی پڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. تو ڈائبیٹک فوٹ ایک بڑی براڈ ڈیزیز ہے اور اس کا صحیح ایکوریٹ اور اپروپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن اور ٹریٹمنٹ نہ بڑا ضروری ہے، ورنہ انفارچونیٹلی انٹریٹڈ ان میں سے اکارڈنگ ٹو ڈیٹا 50 سے 70% مریض اوور اگلے 18 سے 24 گھنٹے میں 18 سے 24 مہینوں میں اپنا پاؤں لوز کر جاتے ہیں جب ان کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو جیسے ہی پرابلم سٹارٹ ہوئے اسی وقت اس کا علاج، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے مکمل علاج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا مکمل علاج کس طرح سے ممکن ہے. دیکھیں اس میں بھی میں نا کمپیریزن کے لیے، چونکہ ہارٹ ڈیزیز آپ پتہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بھی ذرا ایزیلی سمجھتی ہے نا. جی. جی. جو دل کی بیماری ہے، دل کی بیماری کے دیکھیں علاج کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے طریقہ صرف دوائیوں کے ساتھ. سیکنڈ اس کا طریقہ ہے جس کے اندر اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ ڈالی جاتی ہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ دل کا بائی پاس، بڑا مشہور آپ نے نام. جی. جی. ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو یہی 3
ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں ٹانگوں کے اندر. اچھا. اس کے اندر ارلی آن بالکل میڈیکیشن کا بڑا اچھا رول ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا, جو ارلی آن سٹیج ہوتی ہے جس میں کلوڈیکیشن ہو رہی ہے, مریض کو چلنے کے ساتھ پاؤں میں صرف تکلیف ہو رہی ہے, ان میں سے 90% مریض صرف میڈیکیشن کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لائف لانگ ان کو کسی بھی ٹانگ کی پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے جو اس کو کہتے ہیں اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ. یہ ڈیفینیٹلی یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ شعبہ ہے ہارٹ والے سے. تو اس کے کچھ ٹیکنیکس, اس کے اکوپمنٹس, اس کے ذرا اپنے مختلف ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ والے نہیں ہوتے. تو یہ اس فیلڈ کو ہم لوگ اینڈو ویسکولر سرجری کہتے ہیں. جی جی. اور اس میں مریض کو اسی کیتھ لیب کے اندر جو بڑی مشین ہوتی ہے جس میں دل کی اینجیوگرافی کی جا رہی ہے, اسی مشین کے اوپر لے جا کے بغیر بے ہوشی کے, بغیر کوئی کٹ لگائے, صرف تھوڑا سا سن کرنے والا ٹیکا لگایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے عام طور پہ پوری ٹانگ کی بلڈ سپلائی کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے. تو تیسرا, اس کے بعد بھی ٹریٹمنٹ جن کے لیے یہ ایک فیزیبل آپشن نہ ہو, اس میں پھر سرجری آ جاتی ہے. سرجیکل بائی پاس بھی کیا جاتا ہے. اس کے اپنے ظاہر پیچیدگیاں ہیں. جو اینڈو ویسکولر پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیں اس کے اندر مریض کو عام طور پہ بے ہوش بھی نہیں ہونا پڑتا, جیسے بتایا درد بھی منیمم ہے, کٹ بھی نہیں لگ رہا, اور 90% سے زیادہ مریضوں کو ہاسپٹل میں بھی رات نہیں گزارنی پڑتی. ڈے کیس سرجری ہو جاتی ہے. ڈے کیس پروسیجر ہوتا ہے, صبح آتے ہیں, شام کو, رات کو وہ اپنے پیروں پہ چل کے گھر چلے جاتے ہیں. تو جو سرجیکل بائی پاس ہوتا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی بے ہوشی بھی چاہیے, ذرا لمبے کٹ لگتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے ہاسپٹل میں اسٹے کرنا پڑتا ہے, وونڈ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد. تو یہ سارے ان کے پروز اینڈ کونس ہیں بیسکلی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر سبیہ نوفل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کسی بھی وجہ سے اگر یعنی کہ ڈائبٹک فٹ کی بیماری میں کسی بھی وجہ سے اگر لمب کو کاٹنا پڑ جائے, کسی اعضاء کو کاٹنا پڑ جائے, یعنی پیر کو کاٹنا پڑ جائے, تو ایک مریض سروائیو کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا مشکل سوال ہے. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے ہم جانتے ہیں ہمارے ہاتھ پیر ہمارے لیے بہت بہت زیادہ عزیز ہیں. بالکل ایسے. اور ایک نارمل لائف تو بڑا ہی مشکل ہے کسی بھی ایک جسم کے حصے کے بغیر, انفارچونیٹلی. اب دیکھیں, اس کے اندر نا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی جسم کا حصے کو کاٹنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے, تو وی نیڈ ٹو بی شیور, ہمیں پکا ہونا چاہیے کہ اس لیول پہ ان کا مریض کا زخم بھر جائے گا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اگر مریض کی سوچیں ہپ جوائنٹ کے پاس سے بلڈ سپلائی بند ہے اور اس کے اثرات ابھی صرف آگے انگلیوں کے کچھ حصے ضائع ہونے سے شروع ہوئے, تو اس مریض کے اندر صرف انگلیوں کو کاٹنے سے زخم نہیں ٹھیک ہوئے گا, مریض کی تکلیف نہیں جائے گی. ہو سکتا ہے بہت سارے مریضوں کو دوبارہ سیکنڈ سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس میں اور زیادہ لیول اوپر سے کٹ کرنا پڑ جاتا ہے. جی. تو ایون جس پیشنٹ کے اندر کوئی بھی پاؤں کا حصہ کاٹنے کا فیصلہ ہو رہا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بلڈ سپلائی فرسٹ آف آل ریسٹور کی جائے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میجر ایمپوٹیشن. میجر ایمپوٹیشن ہم کنسیڈر کرتے ہیں جس میں پاؤں مکمل ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے. میجر ایمپوٹیشن کے ہمیشہ صحت پہ بہت برے اثرات ہیں. موبلٹی, چلنے پھرنے کی ایبلٹی, یہ تو افیکٹ ہو ہی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کے مطابق ان کا لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی جس مریض کی ایک دفعہ کوئی پاؤں ضائع ہو جاتا ہے, اس کی لائف سپین بھی کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. صحیح. تو یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے جس میں ہمارا سلوگن ہے سیونگ لمب سیونگ لائفس. ٹانگ بچاتے ہیں تو اس سے ہم مریض کی زندگی بڑھا سکتے ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا, جب انفارچونیٹلی ان دا کنڈیشن کے پاؤں ضائع ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اس کے اندر ہم عام طور پہ مریضوں کو سمجھاتے ہوتے ہیں 2 باتیں. بہت زیادہ اس کے ساتھ سائیکولوجیکل بالکل ایسا اٹیچمنٹ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. پیشنٹ کو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بالکل. اور فیملی بھی اکثر اوقات بہت زیادہ ان پیشنٹ سے پریشان ہوتی ہے.
ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک زہریلا حصہ ہے جس نے اب آپ کی لائف کو تھریٹن کیا ہوا ہے، کیونکہ اب تو ٹانگ تو بچانے کا چانس نہیں ہے، تبھی ہم ایمپوٹیشن کا فیصلہ کر رہے ہیں نا. تو اس کے بعد اس کو ریموو کرنے کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اب یہ پرابلم اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے. جو بھی جسم کا حصہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے وہ اندر سے بیسکلی زہریلا ہوتا ہے. جی. تو وہ زہر پورے جسم میں پھیل کے ایک لائف تھریٹننگ سچویشن بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. تو پہلی بات تو ہم پیشنٹ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ کا فیلئر نہیں ہے، اس سے مریض ٹھیک ہو جائے گا. اگر تو اوائڈ ہو سکے تو آف کورس ہونی چاہیے، لیکن وین اٹ از ریکوائرڈ یوزلی زندگیاں بچا رہے ہیں. اور میں آپ کو یاسر بھائی بتا نہیں سکتا کتنی دفعہ میرے ساتھ کیریئر میں ایسے ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ ہوگا فار ایگزامپل 80+, 85+, 90+ ایئرز آف ایج، اور انفارچونیٹلی اتنے اولڈ ایج پیشنٹ کے اندر ہمیں لمب ضائع کرنے کا اگر ڈیسیجن کرنا پڑا ہے، تو مریض نا سرجری کے اگلے دن نا میرا سر پکڑ کے مجھے پیار سے چوم رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کو ایک دم سے زہریلی چیز جاتی تھی، اس کی خوراک ٹھیک ہو جاتی، اس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا، وہ اس کی انرجی لیولز بہتر ہو جاتی. تو ایک دم سے ڈراسٹک فرق پڑتا ہے اس چیز کے اندر. تو اس میں نا دیکھیں ان ساری باتوں کو ایمفسائز کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا اس ڈیسیجن میکنگ میں ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اس ڈیلے میں لمب بچاتے بچاتے لائف لوز کرنے کے خطرے میں آ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ کریکٹ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا، جب ٹائملی ہو جاتی ہیں یاسر بھائی، تو آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، پروستھیٹک لمبس ہر طرح کی اویلیبل ہیں. جی ایسے ہی. اور ماشاء اللہ پاکستان کے اندر تو اس کی بڑی اچھی اپ کمنگ انڈسٹری ہے، آپ شاید جانتے ہوں. اور مطلب مثال کے طور پہ آئی واز ویری ہیپی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ غازہ میں اسرائیلی وار کے بعد ون آف دا بگیسٹ سپلائرز آف پروستھیٹک لمبس جو ہے وہ پاکستان ہے. اور اس میں روبوٹک لمبس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب جو یہ ایڈوانس چیزیں ہوتی تھی جو کچھ سال پہلے تک ہم پیشنٹس کو کہتے تھے کہ اس کے لیے آپ کو یورپ یا امریکہ جانا پڑے گا، جو روبوٹک لمبس ہوتی ہیں وہ بھی اب پاکستان میں اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے پیشنٹ جو ہے بہت جلد آ جاتا ہے اپنی نارمل لائف کی طرف. اس کے لیے ظاہر ہے پیشنٹ کی طرف سے ہیلتھ کی کچھ بیس لائن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کچھ ان کی فزیکل ایبلٹی کی ظاہر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بٹ جو مریض اس پہ ایفرٹ کر پاتے ہیں وہ ماشاءاللہ مصنوعی ٹانگ کے ساتھ، پروستھیٹک لمب کے ساتھ بڑی اچھی لائف گزار پاتے ہیں بہت سارے کیسز. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ ایک بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ جو آپ BNI میں لینے جا رہے ہیں، اور بڑا پیارا آپ نے ایک نام بتایا، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں امریکہ کا لفظ بھی آتا ہے. جی بالکل. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ کیا ایسی ایک بہترین فیسلٹی ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب لاہور میں آنے جا رہی ہے. ہاں جی بالکل. بیسکلی یہ نا ایک فرسٹ آف اٹس کائنڈ پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر. اس میں پروجیکٹ کا نام ہے وی آر کالنگ اٹ امریکن ویسکولر اینڈ اینڈو ویسکولر کلینک. تو اس وقت نا پاکستان کے اندر ویسکولر سرجری آپ جانتے ہیں یاسر بھائی بڑی ایک نا بگنر سٹیج پہ ہے. اس کو ایز اے اسپیشلٹی ریکگنائز ہوئے ہوئے ابھی صرف 10 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے 10 سال سے پہلے پاکستان میں یہ ڈیفائنڈ بھی نہیں تھی کہ یہ ایک علیحدہ اسپیشلٹی ہے. صحیح. اور ان 10 ایئرس کے اندر ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت سارے اچھے اور قابل ڈاکٹرز آل اوور پاکستان اویلیبل ہیں. تو وی آر لکی کہ ہمارے پاس جو فرسٹ پاکستان کے امریکن کوالیفائڈ ویسکولر سرجن انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے. ان کے ساتھ میں نے ٹیم اپ کر کے BNI جیل روڈ پہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے. اور اس میں الحمدللہ کچھ گراؤنڈ بریکنگ کام ہم کر رہے ہیں. ویری ریسنٹلی ہم نے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایورٹک اینورزم. اس میں جو جسم کی سب سے بڑی خون کی شریان ہوتی ہے جس کو ایورٹا کہتے ہیں، یہ غبارے کی طرح بلون ہو جاتی ہے اور اس کا پھٹنے کا چانس ہوتا ہے. تو ایک اس طرح کے پیشنٹ کو ہم نے بغیر سرجری کے، بغیر کوئی کٹ لگائے، بغیر بے ہوش کیے اور بغیر ایک بھی ٹانکا استعمال کیے ہم نے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا. الحمدللہ یہ لاہور کی تاریخ کا پہلا ایسا کیس تھا. تو یہ بڑے ہینڈ فل آف سینٹرز پہ آل اوور پاکستان اس کی ایکسپرٹیز موجود ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے لاہور میں اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے ایڈوانسڈ کامز کر رہے ہیں
سلسلے کے اندر. تو یہ دس از آر لیٹسٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. ویسکولر سرجری نا دیکھیں, اس سے پہلے تک کچھ سال پہلے تک جو تھوڑی سی پریکٹس ہو رہی تھی, وہ اگر میں کمپیریزن کروں نا ویسٹرن ورلڈ میں, یعنی امریکہ میں اس طرح کی ویسکولر سرجری کب ہوتی تھی, تو مجھے کوئی 1970-80 کی دہائی کی طرف دیکھنا پڑے گا. اوکے. تو اب یہ ریسنٹ ایڈوانسز کے اندر ہم لوگوں نے بہت ریپڈلی یہ سارا ٹائم لیپس کور کیا ہے, اور اب آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم اب 2020 کا 2025 کا ٹریٹمنٹ اب لاہور میں آفر کر پا رہے ہیں اس چیز کے اوپر. یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اور یقیناً ہمارے ناظرین جو ہیں انہیں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی جانا چاہیں اور دیکھنا چاہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس لیول کا کام انڈو ویسکولر سرجریز کے حوالے سے جو ہو رہا ہے, اور یقیناً اس میں ڈاکٹر صبی نوفل صاحب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, ان کی محنت شامل ہے, تو آپ ضرور BNI وزٹ کیجئے اور سر کے آپ کام کو دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا اور کتنا زبردست وہ کام کر رہے ہیں. اور یقیناً سر آپ اس حوالے سے قابل تحسین ہیں اور قابل ستائش ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا اور اس پہ اتنی محنت کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹاپک پر دوبارہ واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بر وقت اگر کوئی پیشنٹ مثال کے طور پر کہ اسے گینگرین بھی ہو چکا, اس کے علاوہ اور بھی معاملات اس کے ہو چکے اور وہ ڈائبٹک بھی ہے, تو نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی ایسے لوگ کہ جن کے پیروں میں نہ صرف زخم بن گئے ہیں بلکہ اس میں کیڑے بھی پڑ چکے ہیں, جبکہ بہت زیادہ تعفن زدہ بھی پیر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ کئی بار جو ڈریسرز ہیں وہ تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ حالت کیا کہلاتی ہے, اور اگر اس سٹیج پر بھی کوئی شخص اگر اپنا علاج نہیں کرواتا تو اس کے کس قدر نقصانات ہیں؟ دیکھیں, انفیکشن جب اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا, جب اتنی زیادہ فاؤل اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ دور تک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ نہ تو صرف یہ پاؤں بالکل ضائع ہونے کے قریب پہنچ گیا, بلکہ دوسرے نمبر پہ بس یہی انفیکشن دیکھیں جو ابھی پاؤں میں ہے, یہ اگر پورے جسم میں پھیل جائے بلڈ اسٹریم کے تھرو تو یہ زندگی کو خطرے میں ڈال دے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے, اور اس میں جو زخم ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی بر وقت ظاہر ہے ڈریسنگ اور سرجیکل مینجمنٹ وہ تو ضروری ہے ہی, بٹ ایک نان ہیلنگ مریض کے اندر جب تک آپ بلڈ کی سپلائی نہیں ٹھیک کریں گے تو تب تک جسم کبھی بھی اس زخم کو ہیل نہیں کر پائے گا. تو اس کے اندر وہی بیسک پرنسپل ہے کہ امیجیٹلی ہمیں خون کی سپلائی کو ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں آپ نے چونکہ مینشن کیا کہ مریضوں کو کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں نا, تو انفارچونیٹلی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے نا لوئسٹ سوشو اکنامک گروپ کے اندر عام طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے. جی. تو میں نے خود پبلک ہاسپٹلس میں کئی سال کام کیا ہوا ہے اور ان مریضوں کو ٹریٹ کیا ہوا ہے. جی. اور ان کی تکلیف بالکل, ان کی تکلیف نہ صرف زخم تک نہیں ہوتی, ان کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں جس مریض کا اتنا زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا, ہمارے نا انفارچونیٹلی نا ہمارے بہت ساری فیملیز بھی ان کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں. ایسا ہی. ان بیچاروں کے پاس کبھی کبھار جانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, ان کے پاس ان کو کوئی کھانا نہیں دیتا یار, اور اکثر اوقات بڑے بوڑھے مریض ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو یقین مانیں ہم کبھی ایک آدھ دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ صرف مریض کو ہمیں نظر آیا کہ یار اس کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, تو ان پیشنٹس کو ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس لیے داخل کرتے تھے کہ یار اس کے پاس کوئی 2 دن گزارنے کی جگہ تو مل جائے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اس امپیکٹ کے لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ والا جو گروپ آف پیشنٹس ہے ان کا تب تک نہیں خیال رکھا جا سکتا جب تک کوئی گورنمنٹ یا کوئی NGO یا somebody needs to step forward. ٹھیک ہے. دیکھیں ویسکولر سرجری اتنی نیسنٹ ہے اس وقت, جو اس کا اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں لگا کے ہمیں اپنی جیب سے اس کو پاکستان ارینج کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے اس کا. ظاہر ہے وہ پیشنٹس کو بھی اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. ایسا ہی. تو اس چیز کو ایک میجر اسٹریم لائن سسٹم میں لانے کے لیے اس وقت پورے پنجاب میں ایک بھی پبلک ویسکولر سرجری کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آل اوور پنجاب آپ کمپیریزن کے لیے دیکھیں KPK میں اور سندھ میں موجود ہیں. جی. بٹ انفارچونیٹلی پنجاب نے اس چیز کے اوپر دیر کر دی ہے ابھی میرا خیال ہے. تو ان چیزوں پہ بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے جن مریضوں کے بارے میں بات کی تھی نا, ان کے لیے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے میجر لیول پہ تاکہ ان کو ایک سروس پرووائڈ کی جا سکے, کیونکہ یہ پیشنٹس بہت سارے ہیں. روزانہ کا مجھے پتہ ہے کہ لاہور کے
میجر ہاسپٹلس میں اس طرح کے اگر میں کمبائن کروں تو روزانہ کے 20 سے 25 مریض تو روزانہ ایمرجنسی میں جاتے ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب سوچیں اس لاہور شہر کے اندر اگر ڈیلی اتنا پیشنٹ جا رہا ہے تو کتنا زیادہ مریض ہے جو سفر کر رہا ہے اس چیز کے ساتھ. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب یقیناً میں آپ سے بلکہ اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، ہی از ان کراچی. تو وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ میرے پاس کلینک میں ایک پیشنٹ آیا کہ جس کے پیر میں اس طرح سے تعفن بھی تھا اور وہ پٹی کروانے کے لیے آتا تھا. تو ایون بولے کہ کہیں بہت سارے ایسے جو ہمارے بولے جو کولیگس تھے میل نرس، تو وہ اس کے پاس جانے سے بھی کترا رہے تھے. تو انہوں نے یہاں تک کہا، اس وقت جو ہے نا وہ نیا نیا 5,000 کا نوٹ آیا تھا، تو وہ یہاں تک کہنے کو تیار تھا کہ بھیا میں تمہیں 5,000 دے دوں گا تو میرے گھر آ کے کر دیا کرو، میرے گھر پر آ کے کر دو، لیکن اللہ کا واسطہ اس کی پٹی کر دو، کیونکہ اس سے تعفن اتنا زیادہ ہے اور یہ کیڑے اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس سے سروائیو ہی نہیں کر پا رہا. تو یقیناً یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے اور ہم درخواست کرنا چاہیں گے اپنی گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی کہ برائے کرم آپ اس حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں تاکہ جانیں بچائی جا سکیں اور لوگوں کے اعضاء بچائے جا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا بچوں میں بھی ڈائبیٹک فوٹ ڈیزیز کی بیماری پائی جا سکتی ہے؟ نہیں، بچوں میں یہ بیماریاں کافی ریئر ہوتی ہیں. بچوں میں اس طرح کی بیماریاں کم پائی جاتی لیکن اس کا پھر بھی ایک ریشو تو ہے، یعنی چاہے 0.1% ہی ہو ہیں. نہیں، یا بالکل بھی نہیں؟ کافی ریئر ہی سمجھ لیں آپ. ہاں، اچھا، نہ ہونے کے برابر ہی. نہ ہونے کے برابر. چلیں یہ تو خیر ایک بہت اچھی بات. چلیں سر، یقیناً ہم نے اس ٹاپک کو بہت حد تک کور کر لیا. اب میں چاہوں گا سر کہ کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ یار یہ اکثر میرے سے سوال پوچھا جاتا ہے. بس وہ آپ کو پتہ ہے ایک نیچر ہوتی ہے انسان کی. جی ایسے میری نیچر ہمیشہ سے یہ تھی کہ مجھے نا کمپلیکیٹڈ چیزوں کو سیدھا کرنے میں مزہ. مطلب مشکل چیزیں چھات پانا تھوڑا کام. ہاں، تو مشکل چیزوں کو کرتے کرتے ہم آہستہ آہستہ زندگی میں یہاں تک پہنچ گئے. تو شاید سب جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان رکھا ہوا تھا. تو جب میں نے بیسکلی میں نے 2 دفعہ 2 اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہیں. میری فرسٹ اسپیشلائزیشن جنرل سرجری میں ہے اور سیکنڈ اسپیشلائزیشن ویسکولر سرجری میں. تو جب جنرل سرجری کی تو اس وقت ریئلائز ہوا کہ آگے دنیا بھی بڑی ہے اور بڑی کمپلیکس ہے. تو اس میں پھر مجھے یہ بلڈ ویسلس والی فیلڈ اسپیشلی اس لیے پسند آئی کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے. جی. اور اس کے اندر بہت زیادہ اسپیس ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ویسکولر سرجری میں لینڈ اپ ہو گئے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یقیناً اساتذہ کا زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو آپ کے کوئی ایسے اساتذہ کرام یا کوئی ایسے ایک استاد خصوصی طور پر کہ جن کا آج آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ دیکھیں میرے کافی لمبا کیریئر ہے. میں کافی جگہوں پہ کام کر چکا ہوں. بڑے لوگوں نے مجھے کافی زیادہ لوگوں نے متاثر کیا. تو میں 2 لوگوں کا نام لینا پسند کروں گا. کیونکہ نمبر 1 پہ تو ڈاکٹر ابوالفضل علی خان ہیں جو پروفیسر آف سرجری ہیں. تو انہوں نے مجھے میں بڑا ایک جونیئر ڈاکٹر تھا جب مجھے ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا عرصہ کام کیا. لیکن ان کی پروفیشنلزم کو دیکھ کے اور ان کے اچھی کوالٹیز ایز اے ڈاکٹر کو کاپی کر کے مجھے لگتا ہے کہ میرے کیریئر میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. تو اور سیکنڈ نمبر پہ میرے جو ویسکولر سرجری کے استاد ہیں ڈاکٹر محمد جمیل. تو ان سے زیادہ میں نے نرم دل بندہ آج تک نہیں دیکھا. ماشاء اللہ. تو میں پچھلے دنوں یہ ایک کانفرنس کے اندر یہ ڈاکٹرز کو ٹرین کرنے کی کانفرنس تھی. ماشاء اللہ. تو اس کے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی. تو سب اپنے استادوں کے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے. مطلب میں نے ان کو کہا کہ ان کو ہم نے کبھی غصے میں یا برے موڈ میں کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی بات ہی نہیں ہوئی. تو ہی واز لائک اے فیملی ممبر. ان کے گھر ہم بالکل جس طرح اپنے کسی کزن کے یا بڑے بھائی کے گھر جاتے ہیں ہم ان کو فون کرتے تھے, سر کھانے میں کیا بنا ہے, سر ہم گھر آ رہے ہیں, اور اس طرح کر کے نا ان کے ساتھ. تو جمیل صاحب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ڈیفینیٹلی میں ویسکولر سرجری میں اتنا قریب کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی میرے ساتھ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یقیناً زندگی میں بہت سارے تجربات ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے آگے. زندگی کا کوئی ایسا تجربہ کسی مریض کے حوالے سے کہ جو بہت ہی چیلنجنگ ہو اور وہ آپ کے علاج سے صحتیاب ہو گیا ہو؟ ہاں جی, دیکھیں اکثر اوقات ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ آ جاتے ہیں جو بڑے نا امید ہوتے ہیں. تو ان کی پرابلمس کئی سالوں سے چل رہی ہوتی ہے. تو ویری ریسنٹلی جس طرح مثال کے طور پہ ہم نے ایک
97-year-old خاتون کی ہم نے پروسیجر کیا. وہ بیچاری بڑی تکلیف میں آئی تھی, ان کو پاؤں کا اٹیک ہوا تھا, بالکل جس طرح ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اسی طرح ان کو ایک پاؤں کا ایکیوٹ اٹیک ہوا تھا. تو ان کو ہم نے ٹریٹ کیا الحمدللہ, اور وہ اپنے پیروں پہ چل کے ماشاءاللہ جا سکی. تو ویری ریسنٹ ریگولرلی اس طرح کے مشکل چیلنجنگ کیسز لیکن ایک یادگار بھی تو رہتا ہے نا سر. بس سارے ہی میں نے آپ کو بتایا نا, جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تب سبھی ہمارا بلڈ پریشر کافی ہائی کرا رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ این ایزی جاب ایٹ آل. جی بالکل ایسا ہی. بڑی اس کے اندر تفصیلی پلاننگ, ہم لوگ گھنٹہ 2 گھنٹے ایک پروسیجر کے لیے پلان بناتے ہیں کہ اچھا یار اس طریقے سے کرنا ہے, یہاں سے جانا ہے, یہاں سے نہیں جانا, یہ والا راستہ ٹھیک ہے, یہ والا راستہ ٹھیک نہیں ہے. تو میئرمنٹس کرتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی کامنلی ہوتی ہیں. تو لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا شعبہ بیسکلی دیکھیں اتنے ہی ڈیفیکلٹ مریضوں کو ہمارے پاس بھیج رہا ہے. ہمارا ہارڈلی 10% مریض ہوگا جو ایک ینگ فٹ مریض ہوگا جس کو آپ ایک اچھے اس میں کنسیڈر کریں. باقی سارے ایسے ہوں گے جن کو شوگر, بلڈ پریشر, دل کی بیماری, کئی دفعہ 3 4 اسٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان مریضوں کو ہمیشہ جو ہے نا ٹیکل کرنا چیلنج ہے. اور ان تمام تر مریضوں کو ہم اتنی ہی پرسنل ڈیٹیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی بیماری ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو ایک کو ان کے مطابق ٹریٹمنٹ پلان دیا جائے. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے ہماری ساری مشکلیں اور خوشی بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے ان ساروں کو کر کے. بالکل 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 ایسا ہر ہی. مریض جو ہمارا ٹھیک ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. دیکھیں امپورٹنٹ پیغام یہی ہوگا کہ آپ نا اپنے آپ کو ایجوکیٹ ضرور کریں. کوئی بھی بیماری ہے, کسی بھی قسم کا پرابلم ہے, تو میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو نا ایجوکیشن ریسورس بھی پرووائڈ کرتا ہوں کہ یار میری طرف سے اب یہ جگہیں ہیں جہاں جا کے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکو, تاکہ کوئی بھی بیماری ہوگی آپ اس کے بارے میں ایکوریٹ نالج رکھیں گے تو اس کے لیے کوئی صحیح فیصلے کر سکیں گے علاج کے سلسلے میں. اب انفارچونیٹلی ہم ایک ویسٹرن ورلڈ میں تو رہتے نہیں ہیں جہاں پہ ڈیولپڈ ہیلتھ کیئر ہو اور ہر چیز ایک پراپر اسٹریم لائنڈ طریقے سے چل رہی ہو. تو اور جو لوگ ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے اندر بھی طرح طرح کے باعث ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پیشنٹ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو ہمارے لیے سب سے آسان, لوگ عام طور پہ نا گوگل اور چیٹ جی پی ٹی والے مریض سے ڈرتے ہیں نا, ہمارے لیے وہ مریض سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے, ہم نے ایکوریٹ بات کرنی ہے, ہم نے وہی بات موٹی وہی بات کرنی ہے جو یو ایس اے میں یا یورپ کے اندر اپنے پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں کی جائے. تو یہی میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اپنی بیماری کو ایجوکیٹ جتنا ہو جائیں گے اتنا وہ اچھے طریقے سے اس کو اپنے آپ کو صحت یاب رکھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سبیہ نوفل, کنسلٹنٹ ویسکولر اینڈ اینڈو ویسکولر سرجن, BNI اینڈ PKLI لاہور. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.